الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک بڑا خزانہ امانت کے طور پر رکھوا دیں تو وہ آپ کو پورا ادا کر دیں گے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھوائیں تو لا یؤدیہ الیکا تو آپ کو وہ واپس نہیں لوٹائیں گے الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ آپ ان کے اوپر ان کے سر پر کھڑے رہیں زوردار طریقے سے لے لیں تو لے لیں وگرنہ وہ نہیں دیں گے ذالک بانہم یہ کیوں کرتے ہیں اللہ فرماتے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ان غیر اہل کتاب کا مال ہمیں کھانا جائز ہے ہم ان کا مال کھا جائیں تو ہمارے اوپر کوئی باز و پرس نہیں ہوگی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات پر جھوٹ کہہ دیا حالانکہ دل میں انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین بلکہ ایسا کہ اپنے عہد کو پورا کرے جو بندہ اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرے بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں پچھلی آیات میں بھی اہل کتاب یہود اور نصارہ کی خرابیاں بددیانتیاں اور خیانت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ دینی خیانت تھی جو وہ کرتے رہے لوگوں کو غلط باتیں بتاتے اور لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے یوں کہتے کہ ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو ہم جنتی ہیں تم جہنمی ہو ہم فلاں ہیں تم وہ ہو ایسی کتنی باتیں انہوں نے کہہ دی یہ ساری دین کے معاملے کے اندر بددیانتی ہے خیانت ہے ورنہ اللہ کا دین ایسا کہ جو بھی اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی عطا فرمائے گا اب وہ لوگ غلط دعوے کرتے کرتے یہاں تک کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے فلاں تھے جتنی باتیں آپ نے صفات فرمائی قرآن کریم میں اللہ نے ان کو بیان فرمایا تو یہ ان لوگوں کی مالی بددیانت مالی خیانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
مال کے اعتبار سے بددیانتی کر کے پھر بھی اپنے آپ کو سچا کہہ رہے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم سے کوئی ایسے غلطی ہوئی، ہم سے کوئی ایسا عمل ہوا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے فلاں ہے، ایسا ہے، وہ ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر ساتھ ہی پوری وضاحت فرما دی کہ سارے ایک جیسے بھی نہیں، بندے کی انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں، اسی طرح بندے بھی ایک جیسے نہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو ایماندار بھی ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ ایسے مال کو خراب نہیں کریں گے، مال میں بددیانتی خیانت نہیں کریں۔ بچر چپ کر پچھلے بولنے تو مال کے اندر بھی بددیانتی کرنے والے لوگ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال ایک کے پاس آپ پورا خزانہ رکھیں تو وہ لالچ میں نہیں آئے گا، طمع میں نہیں آئے گا، خرابی نہیں کرے گا، بلکہ وہ پوری امانت کو ادا کر دے گا۔ دوسرا بندہ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھا جائے، دینار ایک سونے کا سکہ تھا، یعنی 4 ماشے کے قریب یا اس قسم کا یہ سونے کا ایک سکہ چلتا تھا۔ درہم اور دینار 2 ہی عرب میں ایسے یعنی وہ سکے چلتے تھے، درہم بھی 3.25 یا 3.5 ماشے کا، اور یہ دینار کبھی ایسے ماشوں کے اندر، اور بڑا کوئی ایسا دینار وہ تولے تک بھی پہنچتا۔ تو بہرحال یہ دینار اور درہم اس طرح یہ دونوں ایک نظام چلتا تھا عرب میں، تو اسی دینار کا نام یہاں ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس تم لوگ ایک دینار بھی رکھاؤ گے تو وہ ایک کے اوپر بھی بے ایمان ہو جائے گا، اسی کو یعنی دبا، اور ایسا ہوا، ایسا واقعہ پیش آیا کہ قریشی نوجوان کوئی آیا اور اس نے آ کر یہودیوں کے ایک بڑے عالم، چونکہ مدینہ منورہ میں اس وقت 10 بڑے علماء یہودیوں کے تورات انجیل کے ماہرین موجود تھے، 10 میں سے صرف ایک ہی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کے صحابی بن گئے، اور باقی اسی طرح چلتے رہے۔ ان میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ اس کے پاس ایک قریشی نوجوان نے ایک ہی دینار کسی امانت کے طور پہ رکھوا دیا کہ اس دینار کو میں بعد میں وصول کر لیتا ہوں، لیکن اس نے اس طرح دبا کر انکار کر دیا دینے سے۔ پہلے تو انکار ویسے کیا کہ آپ نے میرے پاس کوئی رکھوایا ہی نہیں، جب بات ہوئی یا اس کے شاگرد نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس اس نے امانت رکھوائی تھی، اب گویا ایک گواہی مل گئی، شہادت مل گئی، آپ کو چاہیے کہ واپس کر دیجئے۔ چنانچہ استاد نے اپنے شاگرد کو پھر کہا اور اس کو بھی کہا کہ ان جاہلوں کا مال ہمارے لیے کھانا جائز ہے، ہم علم والے ان کو ایسے کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ان کے اندر علم پھیلاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ہمارے لیے ان کا مال جائز ہے۔ یہ لوگ اپنے طور پر ہی مسئلے نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اس نے دینار دبانے کی پوری کوشش کی، ہمارے لیے جائز ہے۔ پھر ایک اور بات چلی، پھر اس قریشی نوجوان نے یہ کہا کہ آپ کی ظاہر شہرت اچھی ہے کہ آپ ایک نیک سیرت انسان ہیں، اچھے ہیں، اور آپ کی بات اچھی ہے، میں جا کر اب لوگوں میں جب یہ بات کروں گا کہ اس نے میرا دینار دبا لیا ہے، ایسے کیا ایسا کیا، تو آپ کو کتنی بدنامی ہوگی۔ اب بدنامی کے ڈر سے اس نے وہ دینار واپس کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس طرح ایسے لوگوں کی یہ بری عادات اور خیانت کو بیان کیا کہ ایک دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایسا واقعہ پیش آیا، یہ ان یہودیوں کے اندر خرابیاں۔ اب مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، مسلمان ایسے لوگوں کو دیکھا دیکھی میں کوئی ناجائز کوئی جائز کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے تھے، فلاں ذمیوں کا مال ہمیں ہاتھ لگا، ہم نے اس کو قبضے میں لے لیا، ہم نے ان کا مال لے لیا اور ہم نے سمجھا کہ ان کا یہ جائز ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال تمہارے اوپر جائز نہیں، وہ کافر ہو یا ذمہ ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اب اس طرح ظلمن کسی کا مال لینا قطعاً جائز نہیں۔ امانت رکھوائے، خیانت نہیں کرنی۔ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امانت کی مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ دشمن بھی کہتے تھے اتنا بڑا امین رسول، صادق الامین پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہالت کی ان کی ساری رسموں کو توڑ رہا ہوں، میں نے جہالت کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے، میں نے ان کی ساری باتوں کو ایسے ایسے کر دیا، الا الامانہ، مگر ان کی امانتوں کو میں نے خراب نہیں کیا، ان کی امانتوں کو میں نے پورا پورا ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امانت رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امانت ان کے سپرد فرماتے، حتیٰ کہ ہجرت کر رہے تھے تو تب بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ٹھہرایا، سلایا اور امانت سپرد کی اور نام بتا دیے میں جا رہا ہوں، لیکن ان کے مال ان کے سپرد کرنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری امانتیں ان دشمنوں کے حوالے کر دی جن دشمنوں کی امانتیں ہمارے رسول کے پاس موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سبق اپنی امت کو پڑھایا، چنانچہ صحابہ کرام کو روکا، کسی کافر کا مال ہاتھ لگے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ دشمن کا مال ہے اس کو قبضے میں لے لے، یہ فلاں ذمہ کا مال ہے قبضے میں لے لے، یہ جاہلوں کا مال ہے ان سے لوٹ لے، ہم ان کو علم پھیلاتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ کسی بنیاد پر کسی کے مال پر قبضہ، کسی کے مال کو دبانا، بددیانتی کرنا، بغیر اس کی رضامندی کے لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات مسلمانوں کو سمجھا دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دشمن کی چال بازیوں سے خبردار کر دیا کہ اس دشمن سے خبردار ہو جاؤ، اور دوسرا مسلمان کبھی ایسی بددیانتی نہ کرے، بلکہ ہر معاملے کے اندر پوری دیانتداری، شرافت، ماحول جیسا کیسا ہو، کافروں کے ملک میں بھی جائے تو دیانتدار رہے اور مسلمان ہے، مسلمانی ہی کو لے کر چلے، اپنے پاک نبی کی تعلیمات کو ہمیشہ سامنے رکھے، کیسے امین پیغمبر کا امتی ہے، صادق الامین رسول کا یہ غلام ہے، اللہ کے محبوب نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کبھی ایمان امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ ہاں سچا مسلمان نہیں کر سکتا، منافق کرے گا، منافق کرتا ہے جو اندر سے اور اوپر سے اور، اب اوپر والا کلمہ اندر نہیں پہنچا، اندر جاتا تو پھر یہ اندر سے بھی مسلمان ہوتا، یہ کسی کا حق نہ دباتا، زور چلتا ہے یا نہیں، شرافت ہے یا نہیں، جیسا کیسا بندہ ہے، بہرحال کسی کا مال 1 دینار، 1 درہم، 2 دینار، 4 دینار قطعاً، یا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، خزانہ جو بھی ہو، بندہ اپنا ایمان خراب نہ کرے، امانت داری کو برقرار رکھے، ہمدردی اور غمخواری کو چلائے رکھے۔ حالانکہ وہ لوگ اتنے بڑے پڑے ہوئے تھے، تورات انجیل پڑھنے والے، لیکن بددیانتی ایسی کہ دیکھو لالچ میں آئے اور کہتے لیس علینا فی الامیین سبیل، ایک تو امانت کھا گئے، دوسرا اس کو جائز بھی کر لیا اپنے لیے کہ ان لوگوں کا مال ہمارے اوپر جائز ہے، ان کو ہم نے ایسے کیا، یہ قریشی ہے یا عربی ہے یا فلاں ہے یا غیر عربی ہے، وہ اپنے نظریات کہتے نہیں یہ فلاں جگہ سے آئے، ان کا مال ہمارے اوپر جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں، ایسے ایسے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا، حلال حرام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی مسلمانوں کو بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ہمیشہ چلتی رہے گی کہ بددیانتی کی یہ مثالیں ہیں۔ اب ایسی ایسی بددیانتی کرنے والے لوگ ایک تو تمہارے ساتھ کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور دوسرا تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، مال کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تمہارے ملک پر، تمہارے ایسے اسباب، وسائل، ذرائع پر
دشمن قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے، وہ مسلمانوں کے ممالک میں کسی تیل پر قبضہ، کسی اور چیزوں پر قبضہ، مختلف نباتات پر قبضہ، یہودیوں کا وہ ایجنڈا ہے اور چلتے آ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ مسلمانوں کے ممالک کے اوپر ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی ہے، یہودیوں کا یہ منصوبہ پروگرام، دین کے اندر بھی خیانت کرنے والے، مال میں بھی خیانت کرنے والے، ملکوں کا مال دبانا، قوموں کا مال دبانا، اور ایسے ایک فرد کا مال دبانا تھوڑا ہو زیادہ ہو بالکل جائز نہیں۔ مسلمان ہمیشہ دوسرے کے جان مال ایمان کے اور مسلمان دوسروں کے سارے معاملات کے تحفظ کے اندر ایسے چلتے ہیں کہ یہ کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے بھی خبردار رہنا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے جب پوری کوشش کرتے ہیں تو مسلمان بھی ایسے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کے مال جان ایمان کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسا کریں، تقوی کو اپنائیں، عہد کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ تقوی یہی ہوتا ہے، ہر جگہ بندہ خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ کی حدود پر قائم رہے، حرام سے بچے، حلال پہ لگا رہے۔ اللہ رب العزت نے سمجھایا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔